الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم قابل احترام حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء، معزز حاضرین اور پس پردہ سننے والی خواتین اور دیگر سامعین، اس وقت اسلامی تاریخ کے اعتبار سے رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور سرکاری اعتبار سے جنوری کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جو بڑی تعداد میں یہاں حاضر ہوتی ہیں، انہیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رجب کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص قسم کی عبادت یا کسی خاص قسم کے عمل کی تاکید نہیں فرمائی۔ جیسے ذی الحج کے مہینے میں قربانی کا عمل ہوتا ہے، محرم کے مہینے میں عاشورے کا روزہ رکھا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے، ایسا کوئی خاص عمل رجب کے مہینے میں نہیں ہے۔ بعض گھرانوں میں عورتیں رجب کی 22 تاریخ کو رجب کے کنڈے کے نام سے ایک رسم ادا کرتی ہیں۔ جن گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے ان گھرانوں کے بچوں کو بھی اس کا علم ہوگا، لیکن ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، دینی بیداری پیدا ہو رہی ہے اور دین کا علم عام ہو رہا ہے
بہت سارے رسومات، بدعات، خرافات ہمارے معاشروں سے ختم ہو رہے ہیں، اور ہماری ماؤں بہنوں کو جان لینا چاہیے دین رسومات کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ دین کے اندر رسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ شادی میں ہماری مائیں بہنیں عام طور پر بہت ساری رسمیں کرتی ہیں، سانچک کا رسم ہوتا ہے، اور اسی طرح سے پتہ نہیں شادی سے 2-3 دن پہلے مختلف ناموں سے الگ الگ رسومات کرتے ہیں۔ ہماری ماؤں بہنوں کو ایسے سارے رسومات سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ رجب میں کوئی عمل اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، ایک عمل صرف بتائے۔ وہ ایک عمل کیا، جب رجب کا چاند آپ دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے۔ ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہوگی نا دعائیں، کیا ہے دعا بولو؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رجب کا چاند دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، منقول نہیں ہے۔ اب یہ جو دعا ہے، اب تو وہ رجب کا چاند نظر آ چکا ہے، لیکن اس دعا کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ اس دعا کے ذریعے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس دعا کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مومن بندے کو رمضان کا شوق، رمضان کا انتظار رجب ہی سے ہونا چاہیے۔ کوئی محبوب مہمان، انتہائی محبوب مہمان اگر آنے والا ہو تو لوگ جو ہے کئی دن پہلے سے اس کے منتظر رہتے اور اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان جو ہے نا، وہ عظیم مہمان ہے کہ وہ مہمان ہم کو دینے کے لیے آتا ہے۔ ماہ رمضان ہم کو دینے کے لیے آتا ہے، اللہ کی رحمتیں دیتا ہے، اللہ کی برکتیں دیتا ہے، ہمیں گناہوں سے بالکل پاک و صاف کرتا ہے، ہماری نیکیوں میں بہت اضافہ کرتا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا فرما رہے ہیں، اس دعا کے ذریعے گویا یہ اظہار ہو رہا ہے کہ رمضان کا اشتیاق، رمضان کا انتظار اور رمضان کی طرف آدمی کی توجہ کب سے ہونا چاہیے؟ رجب سے، 2 مہینے پہلے سے۔ حفاظ کے لیے بھی بڑی اہم بات ہے، 2 مہینے پہلے سے تیاری کرنا ہے تراویح سنانے کی مضبوطی کے ساتھ۔ اب یہ جو تیاری کرنا کہا جاتا ہے، رمضان کی تیاری، ہماری مائیں بہنیں اچھی طرح سنیں کہ رجب اور شعبان یہ جو 2 مہینے ہیں نا، یہ اصل میں رمضان کی تیاری کے مہینے ہیں۔ اور اللہ کے نبی جو دعا فرماتے تھے، اس دعا میں اللہ کے نبی نے ہمیں اسی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہم 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری شروع کریں۔ تیاری کا مطلب کھانے پینے کی چیزوں کی تیاری کرنا یہ نہیں ہے۔ تیاری کا مطلب جو ہے وہ ساز و سامان کی تیاری نہیں ہے۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزے کے بارے میں حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے
کہ جو بندہ روزے کی حالت میں گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول نہیں فرماتے۔ باقاعدہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو روزے کی حالت میں دوسروں کی برائی بیان کرے، روزے کی حالت میں جھوٹ بولے، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو بندہ روزے کی حالت میں گناہ کرتا ہے تو اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کی قبولیت کے لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن گناہوں کا حال کیا ہے؟ ایک بندہ سال بھر جو ہے کچھ گناہوں کی عادت اس کو لگ گئی، بہت سارے گناہوں کی لت آدمی کو لگ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر غیبت کرنا، لوگوں کی برائی کرنا، یہ ایک لت ہے۔ اب عادت جب پڑ جاتی ہے تو آدمی کو اس کے بغیر سکون نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ اس برائی میں مبتلا ہو، غیبت والی برائی ہے یا نظر کے غلط استعمال کرنے کی برائی ہے، یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ موبائل کی وجہ سے بھی اس بیماری میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اب جو بندہ سال بھر غیبت کرتا رہا اور سال بھر اپنی نگاہیں غلط استعمال کرتا رہا اور اس کا عادی ہو گیا، اس سے اگر آپ کہو کہ بھائی رمضان شروع ہوتے ہی یہ کام نہیں کرنا ہے، تو جو گناہ عادت بن جاتے ہیں، لت کی شکل اختیار کرتے ہیں، ان گناہوں کو اچانک چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے ہمارے معاشرے میں لوگ رمضان المبارک میں روزہ بھی رکھتے ہیں اور مسجدوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائی بھی کرتے ہیں۔ روزہ بھی چل رہا ہے، نظر کا غلط استعمال بھی چل رہا ہے، چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ عادت اچانک نہیں چھوٹتی، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ رجب سے تیاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی رجب سے، مرد ہو یا عورتیں ہوں، رجب کے مہینے سے سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد اب گناہ سے بچنا شروع کر دیں۔ بالخصوص وہ گناہ جو عادت بن گئے اور جن کا چھوڑنا عام طور پر مشکل ہوتا ہے، ایسے گناہوں کو توبہ کرنے کے بعد اب بچنے کا سلسلہ شروع کر دیں۔ تو اب ایک بندہ رجب اور شعبان 2 مہینے تک ان گناہوں سے بچنے کی محنت کرے گا تو پھر ایسا بندہ رمضان شروع ہونے کے بعد گناہ سے بچ سکے گا۔ یہ ہے اصل تیاری۔ روزے کو بچانا ہے، رمضان کے روزوں کو بچانا ہے۔ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ روزے کی وجہ سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ فرشتوں کے حوالے ہے، مگر روزے کا ثواب فرشتے نہیں دیں گے، میں خود دوں گا۔ تو روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں، ایسی عظیم الشان عبادت گناہ کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت پانے سے رہ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے تیاری یہ کرنی ہے کہ ہم ابھی سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ اور بعض لوگ اور بعض خواتین کیا کرتی ہیں، بھائی رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، 12 مہینوں میں سے 11 مہینے اللہ نے ہم کو دیے کہ بھائی تم جو ہے مخلوق کے ساتھ معاملات کرتے رہو، میل جول کرو، مخلوق کے لیے فارغ رہو، 1 مہینہ میرے لیے فارغ ہو جاؤ۔ رمضان کا 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ اب عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان شروع ہونے کے بعد 1 آدھ ہفتہ تو ایسے ہی گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو بازار میں جانے کا سلسلہ عورتوں کا شروع ہوتا ہے، بازار میں خریدی کے لیے جانا، عید کی تیاری کے لیے کپڑے خریدنے ہیں، چپل خریدنے ہیں، پھر جو ہے بچوں کے کپڑے خریدنے ہیں، بڑوں کے کپڑے خریدنے ہیں، پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ موقع پر بازار جانا ہے۔ اب یہ سلسلہ 1 ہفتے تک چلتا رہتا ہے۔ تو ماؤں بہنوں سے گزارش ہے
کہ ابھی سے رمضان کے پہلے سے ہی خریدی کے سارے کام مکمل کر لیں. اللہ نے گنجائش اگر دی ہے تو ابھی سے کپڑے خرید لیں، ابھی سے سامان خرید لیں، ابھی سے چپل خرید لیں، تاکہ رمضان المبارک کے اندر گھومنے میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو، بازاروں میں ہمارا وقت جو ہے ضائع نہ ہو. تو یہ جو ہے اگر یہ کام رمضان سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں تو ہمارے گھروں کی خواتین کا بھی وقت محفوظ رہے گا، مردوں کا بھی جو ہے وقت محفوظ رہے گا، اور زیادہ وقت ہم روزے کی حالت میں مسجد میں گزار سکیں گے اور اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں اور معمولات میں جو ہے گزار سکیں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ رجب اور شعبان کے یہ مہینے رکھے ہیں. ان مہینوں کے ذریعے ہم کو رمضان المبارک کی قدردانی کرنی ہے، اس کے لیے بھرپور ہمیں تیاری کرنی ہے. میری مائیں بہنیں، رجب کے مہینے میں ایک تو یہ دعا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اور دعا کا مقصد رمضان کی تیاری کی طرف متوجہ کرنا ہے. دوسرے، رجب کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا. معراج کا واقعہ اسی ماہ رجب میں پیش آیا ہے. اب یہ معراج کے واقعے کے بارے میں بہت ساری تفصیلات جو ہے نا ہم لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، مگر ہماری نئی نسل جو عصری تعلیم میں جو ہے لگی ہوئی ہے، تو ان کو کبھی کبھی ایسا ماحول مل جاتا ہے کہ انہیں دین کی باتیں سننے اور دین کی موٹی موٹی باتیں جاننے کا بھی موقع نہیں ملتا. تو ماؤں بہنوں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو معراج کیا ہے بتائیں، اپنے بچوں کو معراج کیا ہے بتائیں. بہت سال پہلے کا واقعہ ہے کہ یہ جو IAS IPS کے جو امتحانات ہوتے ہیں نا، تو ایک سال ایسا ہوا کہ ان امتحانات میں پاس ہونے کے بعد زبانی امتحان انٹرویو تھا کسی بڑے آفیسر کے پاس. تو امتحان پاس کرنے والوں میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی تھیں. تو انٹرویو لیا جا رہا ہے. ایک خاتون، ایک لڑکی، اس کا نام معراج تھا. وہ جو ہے انٹرویو کے لیے آئی، تو انٹرویو لینے والے، امتحان لینے والے جو بڑے آفیسر تھے، انہوں نے لڑکی کا نام معراج دیکھ کر انہوں نے سوال کیا. اب ظاہر بات ہے IAS IPS میں کامیاب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بہت غیر معمولی محنت اور بہت غیر معمولی ذہانت اور علم ہو تبھی جو ہے یہ امتحانات پاس ہو سکتے. تو انٹرویو لینے والے آفیسر نے اس بچی سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کو جو ہے نا آسمانوں پر بلایا گیا، سیر کرائی گئی. اس واقعے کا نام کیا ہے بتاؤ بولو. اسے کیا کہتے؟ مسلمان بچی ہے، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، لیکن اس نے کیا کہہ دیا؟ وہ صاف کہنے لگی کہ سر مجھے آپ مذہب کے بارے میں مت پوچھیے، وہ کیا واقعہ ہے مجھے کچھ نہیں معلوم. ہاں دوسرے سوالات آپ کریں، میں جو ہے اس کا جواب دے سکتی. ایک مسلمان بچی کو، وہ بھی تعلیم یافتہ بچی ہے، چھوٹی بچی نہیں ہے، تعلیم یافتہ بچی ہے، تعلیمی مراحل سے گزر کر اس مقام پر پہنچی جہاں وہ کلکٹر بنے گی، ڈپٹی کلکٹر بنے گی، بڑے عہدے پر فائز ہوگی. ویسی بچی کو معراج نہیں معلوم ہے. تو ماؤں بہنوں کی ذمہ داری ہے ہم اپنے گھر کے بچوں کو موقع بموقع
جنگ بدر کیسے پیش آئی، جنگ احد کیسے پیش آئی، اللہ کے نبی کی ہجرت کیسے ہوئی، مکے سے مدینہ شریف آپ کیسے گئے، راستے میں جو ہے غار ثور میں آپ نے جو ہے قیام فرمایا. یہ موٹے موٹے واقعات، موٹی موٹی باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیسے ہوئی. میری مائیں بہنیں یہ ان واقعات کا مذاکرہ اپنے بچوں کو کرتے رہے. بہت بڑا کام ہے یہ اور بہت اہم کام ہے. بچوں کے دل و دماغ میں نبی کی محبت بٹھانے کا یہی طریقہ ہے. ہماری نئی نسل کے دل و دماغ میں نبی کی محبت، نبی سے سچا تعلق کب آئے گا؟ جب بچپن سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتی رہے گی. تو یہ معراج کا واقعہ اسی رجب کے مہینے میں پیش آیا. اور یہ معراج دراصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. معجزہ ہے. اور بہت سارے ہمارے نوجوانوں کو معجزہ کیا ہے وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا. معجزہ کسے کہتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیجا اور نبی جب لوگوں کو اپنی نبوت کی دعوت دیتے اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے تو ان کی قوم کے لوگ نبی کا انکار کرتے، تو تب اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر کرتے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر ایمان لائیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ عصا کا. سمجھے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ. یہ میرا عصا ہے. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا. میں اس سے ٹیک لیتا ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي. میں اپنے بکریوں کے لیے جو ہے نا یعنی پتے اس سے جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. میرے اس عصا کے اندر اور بھی بہت سارے فائدے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا. عصا کو جب وہ زمین پہ ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، پھر اس کو پکڑ لیتے تو پھر وہ عصا اپنی پرانی حالت میں آتا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بڑے پیغمبر تھے، تو ان کا حال کیا تھا؟ بیمار کے اوپر جو ہے نا ہاتھ پھیر دیتے تو بیمار چنگا ہو جاتا تھا. خاص طور پر کوڑ والی جو بیماری ہوتی ہے، برس والی جو بیماری ہوتی ہے، تو ہاتھ پھیر دیتے تو بالکل سب ختم ہو جایا کرتا تھا. اور اللہ کے حکم سے وہ قبر پر جا کر مردے سے کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. یہ کس کا معجزہ تھا؟ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد کئی سو سال ایسے ہی گزر گئے، کوئی نبی نہیں آئے. پھر اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی، ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا. تو میرے عرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا عصا دیا گیا، عصا کا معجزہ دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا. ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر پہاڑ کے اس چٹان کے اندر سے آپ اونٹنی نکالیں تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی. اللہ نے بطور معجزے کے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اندر سے جو ہے معجزہ یعنی اونٹنی کو نکالا. تو جیسے یہ مختلف انبیاء کرام کو معجزے عطا کیے گئے، اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید ہے. کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. اور یہ اللہ کا کلام قیامت تک رہے گا. اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، اگر وہ لوگ پوچھیں کہ بھائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو ان کا معجزہ کیا ہے، تو یہ زندہ معجزہ قرآن کو پیش کیا جائے گا. قرآن کو پیش کیا جائے گا. یہ قرآن آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے. لیکن قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے آپ کو عطا فرمائے. ان بہت سارے معجزات میں سے ایک معجزہ کیا تھا؟
چاند کی طرف اشارہ کیے تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور ان بہت سارے معجزات میں ایک بڑا معجزہ جو ہے وہ معراج کی